السلام علیکم میرے سبھی لسنرز، آج میں پھر سے حاضر ہوں اپنے چینل اردو ناول زلاؤٹ پر حسنہ حسین کے ناول ابتہال کے ساتھ، اور یہ دوسری ایپیسوڈ ہے اس کی۔ رائٹر کے حساب سے، میرے چینل کے حساب سے تو یہ تیسری ایپیسوڈ ہے، اور مجھے معلوم ہے میں نے 2-3 دن لیٹ کر دیا ہے ناول کو اپلوڈ کرنے میں، کیونکہ میں نے سٹارٹ کر رکھا تھا ناول عشق آمد و من۔ اگر آپ نے نہیں سنا تو ضرور سنیے، سمیرہ حمید کا ناول، اور پھر میں نے کہا وہ کمپلیٹ کرتے ہیں پھر یہ سٹارٹ کرتے ہیں، اس لیے لیٹ ہو گئی۔ جلدی سے ناول کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ ساتھ لائک، شیئر اور کمنٹس کریں۔ ہوا کے دن ہیں، میں سن رہا ہوں، مکان قبروں کی خاموشی سے بھرے ہوئے ہیں، مکین سانسوں کی سرحدوں پر گھٹن کے حملے کا شور سن کر ڈرے ہوئے ہیں۔ تیری گلی سے گزر کے دن ہیں، فصل کو پار کرنے والے یاد راتوں کی بیرکوں میں دھرے ہوئے ہیں، بھلا کے دن ہیں۔ میں دیکھتا ہوں پناہ گاہوں کی چوکھٹوں پر اللہ کی مخلوق ہاتھ جوڑے ہوئے کھڑی ہے، ہجوم چہرہ چھپائے پھرتا ہے، خوف کی ایک سلیم ہر راہ پر گڑی ہے۔ میں آئینہ بن کے دیکھتا ہوں، وہ آنکھ منظر کے خالی پن سے اٹی پڑی ہے۔ سزا کے دن ہے، میں سوچتا ہوں، زمین فاقے سے بھرنے والوں کی اجتماعی لحد سے بڑھ کر تو کچھ نہیں ہے۔ کوئی بھی آفت دلوں میں پلے حسد سے بڑھ کر تو کچھ نہیں ہے۔ کسی بھی اجڑے دیار کا دکھ تیری تبسم کو ڈھونڈتے خال و خط سے بڑھ کر تو کچھ نہیں ہے۔ دعا کے دن ہے، میں بولتا ہوں، میری مناجات سن کے شب کی ضعیف پیشانی جھک گئی ہے، سوال کے پے رہن میں لپٹی پکار بھی تا افق گئی ہے۔ ہمارے ہاتھوں کے درمیان جتنا فاصلہ ہے، دعا اثر سے بس اتنی دوری پہ رک گئی ہے۔ وبا کے دن ہے، میں مانتا ہوں یہ دکھ بھری رات کا سفر ہے، جواب کی جستجو میں چلتے ہوئے سوالات کا سفر ہے، مگر مجھے کوئی ڈر نہیں ہے کہ مجھ کو درد پیش ہجر کی رات کا سفر ہے۔ عدنان محسن۔ ظہیر ہاؤس، اسلام آباد۔ لاؤنج کی بتیاں کچھ دھیمی روشن تھیں، زرکار تاثر گھر کے ہر کونے سے جھلکتا تھا، چمکدار ٹائلز سیلنگ کا عکس دکھلاتے تھے، دیوار گھیر کھڑکیوں سے لان کا سبزہ اور بیرونی دیوار کی سجاوٹ نظر آ رہی تھی۔ وسط میں صوفے پر براجمان وہ سینے پر بازو باندھے بیٹھی تھی، اس کے لمبے سیاہ بال پشت پر گندھے ہوئے تھے، گھنیری سیاہ پلکوں پر کہیں کہیں آنسو کی نمی ٹھہری تھی، سر جھکا ہوا تھا۔ اوپری منزل کی ریلنگ پر اپنے نائٹ گاؤن میں ملبوس مسز ظہیر نے یہ منظر انتہائی دلچسپی سے دیکھا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے ریشم، میں نے اس لڑکی کو درست چنا ہے یا غلط؟ آپ کا انتخاب ہمیشہ درست رہا ہے میڈم، لیکن اپنی بیٹی کے لیے تو میرا انتخاب غلط ہی ثابت ہوا۔ ریشم تعصب سے سر جھکا گئی۔ ہر بار میرا فیصلہ درست نہیں ہو سکتا، دعا کرتی ہوں یہ فیصلہ درست رہے۔ گہری سانس بھر کر انہوں نے گاؤن کی ڈوری باندھی، اپنے گھنگریالے بالوں میں ہاتھ چلاتے وہ سیڑھیاں اترنے لگی۔ رات کی 9 بجے آئلہ حدید کی آمد ان کے لیے اچنبھے کی بات نہ تھی۔ ہمارے لیے چائے کا انتظام کرو، آج کی رات لمبی ہونے والی ہے۔ ریشم نے اس بات میں سر کو جنبش دی۔ سیڑھیاں اتر کر انہوں نے سیدھا لاؤنج کا رخ کیا تھا، ان کے جوتوں کی ٹک ٹک سناٹے میں چہار سو گونجی۔ آئلہ نے بے اختیار سر اٹھایا۔ مسز ظہیر نے اب اس کا چہرہ واضح دیکھا، اس کی سبزی مائل براؤن آنکھوں میں غصے کی سمندر تھما تھا، وہ دودھیا رنگت میں خون کی سرخی ٹھہری تھی، کٹاؤ لیے ہونٹ سختی سے بھینچے ہوئے تھے۔ ہیلو آئلہ، وہ ان کے احترام میں اپنی جگہ سے اٹھی، نہ ان کے ہیلو کا کوئی جواب دیا۔ ریشم ان کے عقب میں اوپن کچن کی طرف جا چکی تھی، کیبنٹ کھولے وہ چائے کا انتظام کرنے لگی۔ اس نے مسز ظہیر کے حکم پر لاؤنج کی تمام لائٹس کو مزید ہلکا کر دیا تھا۔ نیم تاریک سا منظر روشنی اور اندھیرے سے الجھتا ہوا ان کی آنکھوں کو بھلا لگا۔ وہ اس کے سامنے سنگل صوفے پر ٹانگ جمائے براجمان ہو چکی تھی۔ کچھ ہی دیر میں ریشم دوبارہ آئی تو اس کے ہاتھ میں باکس تھا، اس نے باکس ان کے سامنے میز پر رکھ دیا۔ رفیق کیسا ہے؟ آئلہ کی پتھریلی نگاہ ان کے چہرے پر جمی رہی، لب ساکت اور وجود مجسمہ رہا۔ مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی۔ مجھے بھی رفیق سے یہ امید نہیں تھی، سخت مایوس کیا ہے اس نے مجھے۔ آپ اچھی طرح سے جانتی ہیں میرے تایا بے گناہ ہیں۔ جانتی ہوں ڈیئر،
میں ہی تو جانتی ہوں۔ ہونٹوں پر مسکان سجائے مسز ظہیر صوفے کے پشت گاہ پر اپنا بازو لمبا کیے اسے انتہائی دلچسپ نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ میں تو کبھی نہیں چاہتی تھی بات تمہارے تایا تک پہنچے۔ ان کا لہجہ سنجیدہ تھا۔ میں نے اپنے لائر سے تمہارے تایا کی کیس ہسٹری معلوم کی ہے۔ 20-25 سال تک کنفرم جیل ہے۔ مستقبل کا ایک خوفناک سا نقشہ کھینچتے انہوں نے اسے تاریکی میں دھکیل دیا۔ کیا چاہتی ہیں آپ؟ بہت سوچ سمجھ کر اس نے سوال کیا تھا۔ دونوں ہاتھ آپس میں پیوست تھے۔ 2 سال پہلے بھی بتایا تھا، اب دوبارہ بتا رہی ہوں۔ تمہاری زندگی چاہیے، دے سکتی ہوں؟ ریشم چائے کے ساتھ حاضر ہوئی۔ ایک کپ اس نے اپنی مالکن کو پیش کر دیا تھا، دوسرا کپ اس نے آئلہ کے سامنے رکھ دیا۔ بدلے میں تمہارے تایا کو میں کل ہی آزاد کروا دوں گی۔ کھل کر بات کریں۔ اس کی دھڑکن اب تیز ہو چکی تھی، وجود ان گنت جالوں میں لپٹ چکا تھا۔ وہ جانتی تھی واپسی کا کوئی راستہ نہیں رہا تھا۔ اب جواب کسی بھی صورت انکار میں نہیں دیا جا سکتا تھا۔ کھول کر ہی کرنے لگی ہوں۔ انہوں نے ریشم کو اشارہ کیا۔ ریشم نے اس کے قریب بیٹھتے ہوئے وہ باکس کھول دیا۔ اس میں کچھ کاغذات اور تصاویر تھے جو وہ ایک ایک کر کے اس کے سامنے رکھتی گئیں۔ آئلہ پہلی نگاہ میں ہی اس چہرے کو پہچان گئی تھی جو اس کے سامنے سب سے پہلے رکھا گیا تھا۔ وہ ملک کے ایک معروف انڈسٹریلسٹ کا چھوٹا بیٹا مروان جلال تھا۔ وان گروپ آف انڈسٹریز کا مالک۔ اخبار کے تراشے اور ٹیب پر کچھ ہیڈ لائنز کے نمونے بھی دکھائے گئے۔ پھر شادی ایونٹ کی کچھ تصاویر بھی دکھائی گئیں۔ ان تصاویر سے جڑی ہر حکایت اسے اچھے سے ازبر تھی۔ ٹی وی اسکرین پر چلتی ہیڈ لائنز کا شور اس کی سماعت سے ایک بار پھر ٹکرایا۔ سوشل میڈیا پر وائرل ہوتی دلہن کا چہرہ آنکھوں میں آ گیا۔ ایک خبر، ایک اطلاع اور تجزیہ پیش کرتی ہر پوسٹ اس کی آنکھوں میں گھوم گئی۔ ہر تصویر جو اس نے دیکھی، ہر لفظ جو اس نے پڑھا، سب ایک ہی پل میں اسے یاد آ گیا۔ جو کہانیاں زہر سے شروع ہوں، کیا انہیں زہر پر ہی ختم نہیں ہونا چاہیے؟ اپنے گھنگریالے بالوں میں انگلیاں چلاتے وہ سنجیدگی سے بولی۔ آئلہ کی دھڑکن ایک لمحے کے لیے تھم سی گئی۔ مائی موسٹ فیوریٹ رائٹر کا کال ہے، تمہارا کیا خیال ہے؟ آئلہ کی خاموش نگاہیں ان کے چہرے پر جمی رہیں، لب ساکت، خیال جامد رہے۔ وہ ان کی ذو معنی گفتگو سے کچھ بھی اخذ نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ مسکرا کر سیدھا ہوئی۔ اینی ویز، کام کی بات کرتے ہیں۔ مسز ظہیر اب کی بولنا شروع ہوئی تو اس کا سانس رکنے لگا، پیروں تلے سے زمین سرکنے لگی اور سر پر آسمان ٹوٹنے لگا۔ مختصر سے لفظوں میں ایک سادہ سی پیشکش کر کے انہوں نے اس کے وجود کے پرخچے اڑا دیے۔ آنکھوں میں صدمہ اور بے یقینی لیے وہ مسز ظہیر کو دیکھ کر رہ گئی۔ سانس رک چکا تھا، دماغ تاریک، کان سائیں سائیں کر رہے تھے۔ مسز ظہیر کا پورا منصوبہ تھا۔ وہ مکمل پلاننگ کے ساتھ میدان میں اتری تھی۔ ان کے مہمان تیار تھے، ان کی سوچ واضح تھی، ان کا انتقامی فیصلہ آج بھی قائم تھا۔ آئلہ اپنی جگہ سے ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی، بیگ کے اسٹریپس پر گرفت بڑھائی، آنکھوں میں وحشت لیے۔ آپ ہوش میں تو ہیں؟ اپنی آنکھوں میں دلچسپی لیے انہوں نے مسکرا کر آئلہ کو دیکھا۔ بالکل ہوں۔ یہ آپ کس قسم کا مطالبہ کر رہی ہیں مجھ سے؟ جانتی ہوں، مستقبل کی ڈاکٹر ہو، تمہارے لیے یہ راستہ مشکل ہے۔ صرف مشکل نہیں، ناممکن ہے۔ ایک ایک لفظ پر زور دیتے اس نے آنکھیں مسز ظہیر کے چہرے پر گاڑ دیں۔ ایسی کوئی بات آپ مجھ سے کیسے کر سکتی ہیں؟ کیسے اتنی بے حس ہو سکتی ہیں؟ اپنی اولاد کے لیے انصاف چاہنا بے حسی ہے؟ کسی دوسرے کی اولاد کو امتحان میں ڈالنا ضرور بے حسی ہے۔ اس کی آنکھیں مکمل نم اور سرخ ہو چکی تھیں۔ کس کی اولاد ہو؟ تم کون ہو؟ آئلہ کی مٹھیاں سختی سے بھیج گئی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے قریب آ گئی۔ رفیق اگر تمہارا ساتھ نہ دیتا تو آج تم کیا ہوتی؟ اس کے لہجے کی تلخی اور تلخی سے جڑا سوال آئلہ کی تکلیف میں اضافہ کر گیا تھا۔ میں اگر اس کی مدد نہ کرتی تو آج تمہارا پڑاؤ کہاں ہوتا؟ وہ لاجواب ہو کر انہیں دیکھتی رہی۔ آپ کے پاس آ کر میں نے اپنا وقت برباد کیا ہے۔ تم یہاں سے جا کر زندگی برباد کرو گی، اپنی بھی اور رفیق کی بھی۔ ان کا لہجہ اور تاثرات ایک ہی پل میں سخت ہو چکے تھے۔ آنکھوں میں قہر لیے آئلہ انہیں دیکھتی رہی۔ کیا چاہتی ہو تم؟ تمہارے تایا ساری زندگی کے لیے جیل میں سڑتے رہیں؟ وہ چور نہیں ہے تو کورٹ میں ثابت کر دو، بات ختم۔ انہوں نے 15 سال آپ کی نوکری کی ہے، کچھ تو اللہ کا خوف کریں۔ چلو میں تو ظالم بے رحم ہوں، تم ہی اہل طرز بن جاؤ، ان پر خوف کھا لو، میری پیشکش تسلیم کر لو۔
قتل ایک چھوٹا جرم نہیں، بڑا گناہ ہے۔ میرے لیے یہ قتل نہیں، قصاص کا ایک روپ ہے۔ تو پھر کھٹکھٹائیں عدالت کے دروازے، ہلا دیں ایوان اور ادارے۔ آپ کے پاس تو پیسہ، دولت، طاقت، سب کچھ ہے۔ مقابل میں اگر کوئی طاقتور ہو تو وار ناکام ہو جاتا ہے۔ تو اس کے لیے آپ کو ہم جیسوں کی ضرورت ہے، تم جیسے کی ضرورت ہے۔ مسکرا کر انہوں نے ایک ایک لفظ پر زور دیا۔ میری چال کا ایک بہترین مہرہ تمہارے وجود پر فٹ بیٹھتا ہے۔ بہت محنت کی ہے میں نے تم پر۔ تم میرا وہ کام بآسانی کر سکتی ہو جو کسی اور کو کرنے میں شاید کئی سال لگے۔ میں آپ کا کوئی کام نہیں کروں گی۔ لہجہ حتمی تھا۔ نفی میں سر ہلاتے وہ ابھی تک بے یقینی میں مبتلا تھی۔ یہ آپ لوگوں کی اپنی جنگ ہے، اس میں ہم لوگوں کو نہ ہی گھسیٹے تو بہتر ہے۔ ہماری ہر جنگ کامیاب اور ناکام تم لوگوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ انہوں نے اپنی صاف گوئی سے اعتراف کیا۔ آپ اپنی بیٹی کے غم میں پاگل ہو چکی ہیں۔ انتقام اگر ایسے پاگل پن کا نام ہے تو مجھے یہ قبول ہے۔ انہیں ذرا برا نہ لگا۔ میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکتی۔ میں یہ کام ہرگز نہیں کروں گی۔ یعنی تم اپنے تایا کے لیے جیل کو قبول کر چکی ہو؟ میرے تایا کو اس معاملے سے دور رکھیں۔ اب اس کا لہجہ سخت اور بلند ہوا تھا۔ تو بات یہ ہے آئلہ ڈارلنگ، تمہارے تایا کو اس معاملے سے دور رکھنا اب تمہارے ذمہ ہے۔ جب تک تم مان نہیں جاتی تب تک آپ انہیں جیل میں بند رکھیں گی، بلیک میل کریں گی مجھے؟ نہ ایسا نہیں سوچا میں نے، میری پلاننگ خاصی لمبی ہے۔ تو میں یہاں اس پوزیشن میں لانے کے لیے مجھے 2 سال لگے ہیں۔ مجھے کوئی جلدی نہیں، میں مزید انتظار بھی کر سکتی ہوں۔ اپنے تایا کو چھڑانے کی جو کوشش کرنی ہے کر لو۔ آئلہ کی برداشت کی ہر حد جیسے ختم ہونے لگی۔ آپ اتنا ہائپر کیوں ہو رہی ہو بیٹا؟ گھر جاؤ، وقت ہے تمہارے پاس، سوچو سمجھو پھر مجھے آگاہ کر دو۔ کوئی جلدی نہیں۔ مسز ظہیر کی آنکھوں میں چمک اور لہجے میں مٹھاس کھل گئی تھی۔ وہ اس کی کیفیت سے حز اٹھا رہی تھی۔ میں ڈرائیور سے کہہ دیتی ہوں، وہ تمہیں گھر ڈراپ کر دے گا۔ اس کی کوئی ضرورت نہیں، سر میری سے جواب دیتی وہ جانے کے لیے موڑی۔ میں تمہاری واپسی کا انتظار کروں گی آئلہ۔ واپس تو میں یہاں مر کر ہی آ سکتی ہوں، سخت لہجے میں کہتی وہ اس وقت باہر آ گئی تھی۔ فہد باہر ہی اس کے انتظار میں کھڑا تھا۔ کیا واپی کوئی بات بنی؟ اپنے باپ کے لیے ازحد پریشان اور بے نیاب ہو کر اس نے پوچھا تھا۔ گھر چلو فہد۔ شدید سردی میں بھی اس کی پیشانی پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے۔ فہد نے فوراً بائک سٹارٹ کر دی۔ پوش کالونی کا سفر لمبا تھا۔ واپس اپنے محلے تک پہنچتے انہیں گھنٹہ لگا۔ تنگ و تاریک گلیوں سے ہوتی ہوئی بائک ایک براؤن گیٹ کے سامنے رک گئی۔ فہد نے ہارن دیا تو عائشہ نے دروازہ کھول دیا۔ بائک سے اتر کر وہ سیدھا اندر داخل ہوئی تھی۔ ناصرہ تائی اس کے انتظار میں پریشانی سے کچی اینٹوں کے صحن میں ٹہل رہی تھی۔ آئلہ پر نگاہ پڑتے وہ فوراً اس کی طرف لپکی۔ کیا کہا میم صاحب نے؟ وہ نے جواب دیے بنا اندر گھر میں چلی گئی۔ دائیں جانب کمرہ کا دروازہ کھولتے اس نے بتی جلا دی۔ بیگ اس نے کرسی پر رکھ دی۔ آئلہ، ناصرہ تائی عجلت میں اس کے پیچھے آئی تھی۔ ان کی آنکھیں سرخ اور متورم تھیں، دوپٹے سے جھانکتے الجھے بکھرے بال، چہرہ زرد تھا۔ کیا کہا میم صاحب نے؟ کیا چاہتی ہیں وہ تم سے؟ وہ چپ رہی۔ آئلہ، ناصرہ تائی نے اسے کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالا۔ مسئلہ حل کرنے گئی تھی تم؟ ہاں گئی تھی کرنے، نہیں ہوا۔ کیوں نہیں ہوا؟ ان کی آنکھوں میں وحشت آن ٹھہری۔ وہ ریشم بی بی تو کہہ کر گئی تھی میم صاحب کو صرف تم سے کام ہے، تم وہ کام کر دو تو وہ تمہارے تایا کو چھڑوا دیں گی۔ نہیں کر سکتی۔ کیوں نہیں کر سکتی؟ اسے کندھوں سے دبوچ کر وہ چیخ پڑی۔ خریدنا چاہتی ہیں مجھے؟ کیا چاہتی ہیں آپ؟ بیچ دوں خود کو؟ وہ جواباً زیادہ بلندی سے چلائی۔ ناصرہ کا وجود ایک لمحے کے لیے پتھر ہوا۔ آس پاس اندھیرے چھا گئے۔ کیا کہہ رہی ہو؟ وہ مجھے خریدنا چاہتی ہیں۔ شدت جذبات سے اس کی آواز کانپی تھی۔ آنکھیں آنسوؤں سے نم تھی، چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ رفیق کی رہائی کی قیمت کیا تم ہو؟ بے یقینی۔ ان کے لب ہلے۔ تائی امی، اسے جھٹکا لگا۔ تو کر دو ادا یہ قیمت، بیچ دو خود کو۔ آئلہ کے سر پر جیسے آسمان آ کر گرا۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ شدت قلب سے اس کا دل پھٹ گیا۔ کیوں؟ کیا مشکل ہے تمہارے لیے؟ اپنے تایا کے لیے تم اتنا نہیں کر سکتی؟ وہ نیم دیوانی ہو چکی تھی۔ اللہ کے لیے بس کریں۔ وہ رو پڑی۔
تمہارے تایا نے تمہارے لیے کیا نہیں کیا تھا، بتاؤ کیا نہیں دیا۔ اپنے بچوں کو سرکاری اسکول میں بھیجا، مگر تمہارے لیے خوب خرچہ کیا، بھاری فیس، بھاری قرضے اٹھائے، تم نے جو کورس کرنا چاہے انہوں نے کروائے، خاندان والوں کی ناراضی موصول لے کر تمہیں کالج یونیورسٹی تک بھیجا۔ آج انہیں تمہاری ضرورت پڑی ہے تو تم… تائی امی خدا کے لیے بس کریں، ہاتھ جوڑ کر وہ گڑ گڑائی۔ کیوں بس کروں میں؟ وہ پوری شدت سے چیخی۔ ان کی پوری دنیا اجڑ چکی تھی۔ 3 جوان بیٹیوں کا ساتھ تھا، شوہر کی غیر موجودگی میں زندگی کا ادنا سا تصور ہی ان کے لیے سہانے روح تھا۔ چوری کا تگڑا کیس تھا ان پر۔ ساری زندگی ایمانداری سے گزارنے والے رفیق حسن پر اچانک ہی یہ افتاد آ پڑی تھی۔ جن صاحب کے وہ ڈرائیور تھے، ان کی ہی طرف سے چوری کا الزام لگا تھا۔ تمام ثبوت ان کے خلاف تھے، پرچہ کٹ چکا تھا، کیس عدالت تک پہنچ گیا تھا۔ وکیل نے کہہ دیا تھا وہ انہیں نہیں بچا سکتے۔ مقابل ایک ایسی شخصیت تھی جس کے ساتھ کوئی صلح صفائی کی توقع نہیں رکھی جا سکتی تھی۔ چوری کے مد میں جس بھاری رقم کا وہ مطالبہ کر رہے تھے اس کی ادائیگی ناممکن تھی۔ ایسے میں ان کی سابقہ مالکن مسز ظہیر، جن کے ہاں وہ گزشتہ 10 سالوں سے ڈرائیونگ کرتے رہے تھے، انہوں نے رابطہ کیا تھا۔ ریشم کے ذریعہ انہوں نے ناصرہ کو مدد کا پیغام بھیجا تھا۔ بدلے میں انہیں آئلہ حدید سے کوئی کام تھا۔ ناصرہ کا خیال تھا کام کچھ بھی ہو، اپنے تایا کے لیے آئلہ جان کی بازی بھی لگا دے، مگر اس کے سامنے وہ تمام کشتیاں جلائے حاضر ہوئی تھی۔ آئلہ حدید مسز ظہیر کو واضح انکار کر کے آئی تھی۔ خدا کے لیے آئلہ، روتے گڑ گڑاتے اب کہ وہ اس کے پیروں میں گر گئی، میری بچیوں کی خاطر آئلہ تم یہ کڑوا گھونٹ پی لو۔ تم کہتی تھی نا رفیق سے کہ تم ان کے لیے مر جاؤ گی، مر ہی جاؤ آئلہ۔ آئلہ ساکت پتھر تھی، پھٹی پھٹی آنکھوں سے ناصرہ کو دیکھے گئی۔ تمہارے تایا کے سوا میرا اس دنیا میں کون ہے؟ بتاؤ میں کیا کروں گی، میں کدھر جاؤں گی؟ 3 جوان بچیاں ہیں میری، ایک معذور ہے، بتاؤ میں خرچے کہاں سے پورے کروں گی؟ چوری کا الزام ہے، باپ جیل میں ہے، تو میری بچیوں کے اچھے رشتے کہاں ہوں گے؟ خدا کے لیے آئلہ، میری خاطر، میری بچیوں کی خاطر۔ اس کی ساکت پلکوں میں لرزش ہوئی، آنسو گالوں پر پھسل گئے۔ عائشہ دروازے کے پاس آ گئی۔ اپنی ماں کو روتا گڑ گڑاتا دیکھ کر وہ بھی رونے لگی تھی۔ کچھ ہمت کر کے ناصرہ کمرے سے چلی گئی۔ اس نے اٹھ کر دروازے پر لاک لگا دیا۔ دروازے کے ساتھ لگی اب وہ دھیمی دھیمی سسکیوں کے ساتھ رو رہی تھی۔ ناصرہ نے ایک بار پھر دروازہ دھڑدھڑایا۔ تم کہتی تھی نا رفیق سے، کہتی تھی نا تایا میں کسی دن آپ کے ہر احسان کا قرض چکا دوں گی، تو بس چکا دو قرض۔ دروازے سے گھسیٹ کر وہ ٹھنڈے فرش پر بیٹھ گئی۔ اس کے سامنے سنگل بیڈ رکھا تھا، دائیں طرف کھڑکی تھی اور بائیں جانب ریک تھا جس میں اس کی تعلیمی اسناد رکھی تھی، شیلڈ اور میڈل سجے تھے، آرٹ کے نمونے رکھے تھے، کامیابیوں کی حکایتیں دھری تھی اور خوابوں کی ایک دنیا رکھی تھی۔ میں بھی پاگل ہوں، کس کے سامنے اپنا سر پھوڑ رہی ہوں؟ ناصرہ دروازے کے اس پار کھڑی تھی۔ تم تو حدید کی اولاد ہو، وفا تمہارے خون میں ہو ہی نہیں سکتی۔ جس طرح وہ اپنے بھائی کو بے یار و مددگار چھوڑ کر گیا تھا، بالکل اسی طرح آج تم بھی انہیں تنہا کر آئی ہو۔ آنسو پوچھتے وہ دروازے سے ہٹ گئی تھی۔ اس نے اپنا سر گھٹنے پر رکھ دیا تھا۔ صحن میں فہد بوجھل دل کے ساتھ کھڑا رہ گیا۔ دوپہر کا سورج غروب ہونے کو تھا۔ درختوں سے گھری سڑک آہنی ریلنگ تک پہنچا کر ختم ہو چکی تھی۔ اس کے آگے اور پیچھے 2 جیپیں تھیں، خاص آدمی مسلز گارڈز بھی تھے۔ اگبی نشست کا دروازہ کھولا گیا تو وہ اپنی پوری شان کے ساتھ گاڑی سے اتر آیا تھا۔ سیاہ شلوار سوٹ، قیمتی نفیس بند جوتے، سرمئی شال کندھوں پر ڈال کے اس نے سر اٹھا کر سامنے دیکھا تھا۔ اس کے گارڈز مؤدب سے اطراف میں پھیل چکے تھے۔ ریلنگ کا دروازہ اس کے لیے کھولا گیا تھا۔ آہستہ سے قدم اٹھاتے اس نے اچھٹتی نگاہ اپنے آبائی قبرستان پر دوڑائی۔ نگاہیں ذرا دیر کو بھٹکتی اس ایک قبر پر جا ٹھہری جس کے قریب پہنچ کر اس کے قدموں کی حرکت تھم گئی۔ زرگ البحرام گردیزی، ساتھ ہی سن پیدائش اور سن وفات درج تھی۔ آنکھوں میں سرخی لیے وہ چند لمحوں تک قبر پر لگے کتبے کو دیکھتا رہا، پھر پنجوں کے بل بیٹھ گیا۔ ہم 2 نہیں، ایک ہیں۔ 2 نفیس ہاتھ اس کے کندھوں پر آ ٹھہرے، سرخ آنکھیں اس کی آنکھوں میں گڑ گئیں۔ تم میں اور میں تم۔ اس نے قبر کی مٹی کو چھوا۔ عقب میں گارڈ چوکنا تھے، گاہے بگاہے وہ اپنے
مالک کو بھی دیکھ لیتے تھے۔ زندگی طاقت کا نام ہے تیمور، طاقت ہے تو سب کچھ ہے۔ اپنی انگلیوں کی کپکپاہٹ کو اس نے مٹھیاں بھیج کر دبایا۔ طاقت، پیسے کی طاقت، سیاست کی طاقت۔ اس کے عقب میں ریلنگ کے اس پار ہلچل ہونے لگی تھی۔ گارڈز متحرک ہو چکے تھے۔ وہ گاڑی سے نکلتی شخصیت کے سامنے ادب سے سرخم کرنے لگے تھے۔ ایک گارڈ نے دروازے کے اس پار سے اسے بہرام گردیزی کی آمد کی اطلاع پہنچائی تھی۔ کچھ ہی دیر میں بہرام گردیزی اس کے پہلو میں آ کھڑے ہوئے تھے۔ معمول کے برعکس آج وہ بھی شلوار سوٹ میں تھے۔ سفید بال نفاست سے کٹے ہوئے، سر کے بال اور مونچھیں بھوری تھیں، کہیں کہیں سے بال بالکل سفید تھے۔ مضبوط سراپا عمر کے اس حصے میں بھی چاق و چوبند تھے، برابر میں کھڑے۔ اب وہ بھی قبر کو دیکھ رہے تھے۔ مغفرت کی دعا کرتے چند لمحوں کے بعد انہوں نے اپنا رخ اس کی جانب کیا۔ وہ اجنبیوں کی طرح دم سادھے چپ رہا۔ جو جنگ دادا کی وراثت پر شروع ہوئی تھی وہ دونوں کے مابین آج بھی قائم تھی۔ کس کا غم منانے آتے ہو؟ بہرام گردیزی کے تاثرات میں عجب سرد مہری تھی۔ اپنے نقصان کا، اس نے گردن موڑ کر انہیں جواب دیا۔ اس کے اعصاب تناؤ کا شکار تھے۔ کشادہ پیشانی پر لکیریں آ چکی تھی۔ زرگل کی موت اور تمہارا نقصان؟ بہرام گردیزی کے لہجے میں تمسخر آ گیا۔ تم نے بابا کی پوری جائیداد بھی ہتھیا لی اور بہن کو بھی راستے سے ہٹا دیا۔ آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے میں آپ کی چال چلوں گا؟ تیمور کی آواز سخت ہوئی۔ جو آپ نے چچا کے ساتھ کیا میں بھی وہی کروں گا۔ بہرام گردیزی کے تاثرات یکدم بدل گئے۔ غصے سے رگیں ابھر آئیں۔ منہ بند رکھو تیمور۔ آواز پست کی وہ اپنی بھاری آواز میں غرائیں۔ کیا ایسا نہیں ہوا تھا؟ بڑے بابا کیوں آخری وقت تک یہی بات کہتے رہے؟ بہرام گردیزی کی آنکھوں میں خون آ چکا تھا۔ اس کے تاثرات پتھریلے، اس کا وجود شعلوں کی زد میں تھا، اور یقیناً اسی وجہ سے انہوں نے آپ کو جائیداد سے آگ کیا۔ تیمور! اب کہ ان کی آواز بلند ہوئی تھی۔ جا رہا ہوں، مجھے اچھا نہیں لگ رہا زرگل کی قبر پر آپ سے کوئی بحث یا بدمزگی ہو۔ شال کا ایک سرا اپنے دوسرے کندھے پر ڈالتا وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے جا چکا تھا۔ بہرام گردیزی مٹھیاں بیچے وہاں کھڑے رہ گئے تھے۔ زہرا کی منگنی پر ہونے والی ملاقات کے بعد سے فیضان نے اپنا نمبر بند کر رکھا تھا۔ واٹس ایپ کا لاسٹ سین کئی دن پہلے کی تاریخ دکھا رہا تھا۔ انسٹاگرام پر اس کی غیر حاضری اب طویل ہو چکی تھی۔ اس کا کوئی بھی پیغام کسی بھی ایپ سے موصول نہیں ہو رہا تھا۔ دلربا ازحد پریشان اور بے حد بے قراری تھی۔ بار بار اس کا نمبر ٹرائی کر کے وہ تھک چکی تھی۔ نیند آنکھوں سے کوسوں دور، دلی سکون مکمل غارت ہو چکا تھا۔ وہ پریشان سی کبیر ہاؤس میں بولائی بولائی پھرتی رہی۔ اسے احساس تھا اس نے فیضان کو ناراض کر دیا ہے۔ وہ اس کی خاطر شاذل کی جان تک لینے کو تیار تھا۔ وہ اسے پانے کے لیے راہ میں آنے والی ہر رکاوٹ کو پار کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ اسے صرف دلربا کا ساتھ چاہیے تھا، مگر دلربا نے کیا کیا؟ وہ خاموش رہی اور فیضان نے اسی خاموشی کو اپنے لبوں پر طاری کر لیا۔ اس نے بریک اپ کر لیا، رابطہ منقطع کر دیا۔ 4 دن جس کرب میں گزرے یہ دلربا ہی جانتی تھی۔ شاذل اگر اس سے کوئی بات کرتا تو یقیناً وہ اس سے بھی لڑ پڑتی، تاہم وہ خاموش تھا۔ اس نے ایک بار بھی اس کی پریشانی کی وجہ پوچھی، نہ اسے گھر سے جانے پر کوئی روک ٹوک کی۔ 5ویں دن وہ سارا دن گھر سے غیر حاضر رہی۔ شام میں بھی وہ کافی تاخیر سے گھر لوٹی۔ کبیر منزل میں سناٹوں کا راج تھا، سب اپنے کمروں میں تھے۔ سیڑھیاں چڑھ کر وہ اپنے بیڈ روم میں آ گئی تھی۔ عمل کو سینے پر لٹائے شاذل بھی گہری نیند میں تھا۔ وہ ایک تنفر بھری نگاہ شاذل پر ڈالے واش روم میں گھس گئی تھی۔ واش بیسن کے سامنے اس نے اپنا چہرہ دیکھا جو رو رو کر سرخ ہو چکا تھا، نام آنکھوں میں درد ٹھہرا تھا۔ پلیز فیضان، خدا کے لیے جواب دو۔ اس نے فیضان کے نمبر پر بھیجے جانے والے سینکڑوں میسیجز میں سے ایک اور میسیج کا اضافہ کیا، مگر جواب پھر بھی ندارد۔ منہ دھو کر اس نے اپنا لباس تبدیل کر لیا، بالوں کا جوڑا بنائے وہ سنگل صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ موبائل انگلیوں میں دبا ہوا تھا، سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ اگر فیضان نے دوبارہ کبھی اسے کوئی رابطہ نہ کیا تو، اگر اس نے اس کا گھر بچانے کی کوشش میں شہر سے ہی نکاح کر لیا تو، آنکھیں مون کر اس نے کئی خاموش آنسو اپنے اندر اتار لی، پھر آنکھیں کھولی تو نگاہیں سیدھی شاذل پر جا ٹھہری۔ اس کی آنکھوں کا درد یکایک قبر میں بدل گیا، تاثرات میں سختی آ گئی۔
کیا فیضان کا حل اس کے لیے اتنا مشکل تھا کہ بروقت وہ اقرار و انکار کچھ نہ کر سکی؟ لب بھینچے وہ کافی دیر تک اسے دیکھتی رہی۔ میں خود غرض انسان نہیں ہوں، لیکن یہاں تمہیں اور مجھے خود غرض ہونا پڑے گا۔ کچھ سوچتے سمجھتے وہ اپنے خیالات میں تھم سی گئی تھی۔ طلاق شاذل دے نہیں رہا تھا، خلا وہ لے نہیں سکتی تھی، زبردستی رشتہ وہ ختم نہ کرنا چاہتی تھی کہ اسے اپنے خاندان، ماں اور بھائیوں کا ڈر تھا۔ اس تمام عرصے میں وہ تصویر کا صرف ایک پہلو دیکھتی رہی تھی اور بھول بیٹھی تھی، دوسری طرف شاذل بھی تو ہے۔ اس نے ایک پل کے لیے یہ بھی نہ سوچا کہ طلاق کے بعد اس کا رد عمل کیسا ہوگا۔ محبت کے دعوے دار کی محبت جب طلاق کے امتحان سے گزرے گی تو کیا تب بھی وہ اسے کوئی رعایت برتے گا یا پھر انتقاماً اس کی زندگی اجاڑ دے گا؟ پھر اسے عمل کا خیال آیا۔ فیضان عمل کو قبولنے کو تیار تھا، وہ اسے کئی بار بتا چکا تھا۔ اسے عمل کو ساتھ رکھنے میں کوئی اعتراض نہیں، تمام معاملات وقت سے پہلے طے تھے۔ فیضان ہر تعاون کے لیے تیار تھا، وہ اس کی ہر جنگ اپنے طریقے سے لڑنا چاہتا تھا۔ وہ شاذل کبیر سے اسے ہر حال میں آزاد کروانا چاہتا تھا، بدلے میں اسے صرف دلربا کا ساتھ درکار تھا۔ حل مشکل مگر انتہا کا مناسب۔ قتل ایک حادثہ، سازش خفیہ، بیوگی کی اوڑھے وہ ہر الزام، ہر نفرت اور جواز سے بچ سکتی ہے۔ وہ اپنی زندگی کو نئے سرے سے، نئے انداز میں فیضان کے ساتھ شروع کر سکتی تھی۔ ایک پل کو رک کر اس نے اطراف میں نگاہ دوڑائی۔ یہ گھر، بنگلہ، جائیداد، کاروبار، ہر ایک شے میں اس کا حصہ تھا۔ اس طرح وہ سفیر بھائی کو بھی ایک حد میں رکھ سکتی تھی۔ فیصلہ جو ایک ہفتے سے نہ ہو رہا تھا وہ ایک لمحے میں ہو گیا۔ اب کہ اس نے موبائل اٹھایا، چند لمحوں کے لیے کچھ سوچا، پھر میسج لکھ دیا۔ میں تمہارا ساتھ دینے کو تیار ہوں فیضان، پلیز میری بات سنو۔ نیند میں عمل کسمس آئی تو شاذل کی آنکھ کھل گئی۔ دلربا کو سر پر کھڑا دیکھ کے وہ چونک سا گیا۔ موبائل ہاتھ میں لیے وہ ایک سرد کٹیلی نگاہ اس پر ڈالے کمرے سے باہر نکل گئی۔ شاذل کبیر گہری سانس بھر کر رہ گیا۔ وادی ہرنائی کا آسمان دھند میں لپٹا تھا، سردی شدید تھی۔ اپنے کمرے سے نکل کر ابتحال کچھ دیر تک کھلی فضا میں کھڑی رہی، پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو رگڑ کر لبوں تک لاتے وہ معمول کی طرح اگوی دیوار کی طرف چلی گئی تھی جو بیل سے مکمل طور پر ڈھکی ہوئی تھی۔ وہاں اس نے کئی پودے اگا رکھے تھے۔ شاہ بلوط کے نیچے اس کا بینچ بھی رکھا تھا جس پر برف جمی ہوئی تھی۔ معمول کی طرح اس نے بیلوں کی ڈھیر کو ذرا سا سرکایا تو دیوار میں بڑا شگاف واضح ہو گیا۔ اس دیوار پر ابتدا میں صرف کچھ دراریں پڑی تھیں جو زلزلے کے جھٹکوں کے باعث رفتہ رفتہ شگاف میں بدل گئی تھی۔ اس نے اسی شگاف سے دوسری جانب دیکھا، بے قابو ہوتی گھاس کے اس جانب گوڈیزی ہاؤس تھا۔ وادی ہرنائی میں ایسی کئی عالیشان گھر، قصر اور فارم ہاؤسز تھے اور ان میں سے ایک یہی گھر ایسا تھا جو گزشتہ 25 سالوں سے سنسان پڑا تھا۔ دلچسپ بات یہ تھی کہ زمان ہاؤس کی مشرقی دیوار گردیزی ہاؤس کی اغبی دیوار کے ساتھ مشترکہ تھی۔ ایک نظر دھند میں لپٹے مکان، اس کی بالکنیوں اور دیوار گر خاموش ویران کھڑکیوں پر ڈالتے وہ پیچھے ہٹ گئی تھی۔ بیل کے پتوں نے مستقل شگاف کو ڈھک دیا تھا۔ آہستگی سے قدم اٹھاتی وہ شاہ بلوط کے نیچے جا کھڑی ہوئی۔ اس نے ٹوٹی ہوئی شاخ کو چھو کر دیکھا بار بار، پھر اس نے بینچ کے پیچھے گلاب کے پودے کو چھوا۔ چند لمحوں بعد پنجوں کے بل بیٹھ کر اس نے دیوار کنارے مٹی پر ہاتھ رکھا، پھر وہی ہاتھ اس نے درخت کے تنے پر رکھ دیا۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی، مدھم سی، مبہم سی۔ پھر وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی، زیر لب کچھ گنگناتے وہ زمان ہاؤس کے مرکزی لان کی جانب چل دی تھی۔ اس کے عقب میں شاہ بلوط کے نیچے رکھے بینچ کی برف پگھلنے لگی تھی اور شگاف کے اس پار گردیزی ہاؤس کے لان میں سے خضرو گھاس اور پودوں سے سرد ہوا کا جھونکا سرسرا کر گزرا تھا۔ تاریک سیاہ کھڑکیوں کے اس پار سناٹے جامد رہے تھے، پردے ساکن، دروازے بند، بیرونی گیٹ بھی مقفل۔ گردیزی ہاؤس کی تختی آج بھی سیاہ، کچھ سنہری، کچھ گرد آلود سی بیرونی دیوار پر لگی ہوئی تھی۔ وادی ہرنائی کی بلندیوں سے اس مکان کا منظر دھند میں غائب ہوتا جا رہا تھا۔ کبیر کمپنی میں بورڈ آف ڈائریکٹر کی میٹنگ چل رہی تھی۔ میٹنگ ہال کی تمام کرسیاں پر تھیں۔ سفیر مرکزی کرسی پر براجمان بریفنگ سن رہا تھا اور اس کے عین برابر میں بیٹھے شاذل کی نگاہیں میز پر کھلی فائل پر ٹھہری تھیں۔ اس کے تاثرات سختی میں ڈھلے ہوئے تھے۔ میٹنگ کے دوران وہ چپ چاپ سنتا رہا، دیکھتا رہا۔
سفیر کے فیصلوں میں آج اس نے کوئی مداخلت نہیں کی تھی۔ میٹنگ برخاست ہو چکی تو سفیر نے ایک بار پھر اسے دیکھا۔ شاذل، مجھے لگتا ہے ہمیں اکرام کبیر سے خود بات کرنی چاہیے۔ تایاں ہیں وہ ہمارے، سفیر نے اسے ٹوکا۔ کس رشتے کا لحاظ رکھا ہے انہوں نے؟ مارکیٹ میں یہ کیا افواہیں پھیلا رہے ہیں وہ ہمارے بارے میں؟ ہماری کمپنی کی ریپوٹیشن پر کتنا فرق پڑ رہا ہے اس سے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا تم غلط ہو، ہم ان سے اپنے طریقے سے نپٹیں گے۔ یہی بات آپ ہر بار کہتے ہیں، کہاں ہے وہ طریقہ؟ کام آیا؟ ہم ان کی چال کیوں نہیں چلتی؟ جس طرح وہ چھپ کر وار کر رہے ہیں ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ ممی نے ہمیں یہ سب نہیں سکھایا شاذل۔ بابا نے تو سکھایا ہے۔ سفیر ایک پل میں خاموش ہو گیا۔ انہیں اپنے کسی دوست سے، دشمن سے، مارکیٹ کے کمپٹیٹر سے کوئی خطرہ نہیں تھا۔ انہوں نے ہمیشہ تایا کا ذکر کیا کیونکہ وہ جانتے تھے صرف وہی ان کے بعد ہم سے سب ہتھیانے کی کوشش کریں گے۔ سفیر گہری جانچتی نگاہوں سے اسے دیکھتا رہا، پھر سیدھا ہو بیٹھا۔ میرے خیال سے گھر کی ٹینشن تمہارے دماغ پر سوار ہو رہی ہے، تم بریک کیوں نہیں لے لیتے؟ کیا زندگی سے بریک لیا جا سکتا ہے؟ تنفر سے جواب دیتے وہ باہر دیکھنے لگا۔ سفیر کو لگا اب یہی وقت ہے اسے بات کرنی چاہیے۔ تم نے اپنی زندگی کے فیصلوں اور معاملات میں ہمیشہ اپنی منمانی کی ہے، چاہے اسکول ہو، کالج ہو، یونیورسٹی ہو، تم نے ہمیشہ اپنی پوزیشن، اپنی ویلیو، اپنے اسٹیٹس کو مقدم رکھا ہے، اس لیے ممی پاپا نے ہمیشہ تمہاری رائے کا احترام کیا۔ شاذل کا سر جھکا رہا، وہ خاموشی سے سنتا رہا۔ میں نے آج تک تمہیں کچھ نہیں کہا، لیکن اب چپ نہیں رہ سکتا۔ شاذل جانتا تھا بات کس رخ جا رہی ہے۔ تم ایسے تو نہیں تھے کہ کوئی تمہیں ریجیکٹ کرے تو تم اسے موڑ کر بھی دیکھو۔ اس کے دل میں کوئی بھالا سا گڑ گیا۔ محبت اپنی جگہ، لیکن عزت سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا۔ وہ کھڑے کھڑے تمہیں ہمارے سامنے ذلیل کر دیتی ہے اور تم اسے اف تک نہیں کہتے، کچھ کہہ بھی دیتے ہو تو کیا تبدیلی آتی ہے؟ بھائی، تمہاری کیوں نہیں سمجھ میں آ رہا؟ وہ نہیں رہنا چاہتی تمہارے ساتھ، وہ مسلسل تم سے طلاق مانگ رہی ہے اور تم اس رشتے کو کھینچتے جا رہے ہو۔ میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ محبت میں زبردستی نہیں ہوتی شاذل، آپ کسی کو باؤنڈ نہیں کر سکتے۔ گہری سانس لے کر اس نے اپنا سر ہتھیلیوں میں گرا لیا۔ عمل ابھی چھوٹی ہے، جب بڑی ہوگی تو اس پر ان تمام باتوں کا کیا اثر پڑے گا؟ عمل کا خیال آتے ہی اس کے دل کو کچھ ہوا۔ دل ربا کا رویہ اب ہر حد سے بڑھ رہا ہے۔ وہ نہیں رہنا چاہتی، اور جہاں تک میں سمجھ پایا ہوں تم سے شادی اس کی مرضی کے خلاف ہوئی تھی۔ میرے لیے یہ سب مشکل ہے بھائی۔ عمل کے بارے میں سوچو گے تو ہر تکلیف آسان لگے گی۔ میں اس کے بارے میں ہی تو سوچ رہا ہوں، میں کیسے اسے ماں سے جدا کر دوں؟ کیا ماں اس کی زندگی میں ہے؟ وہ لاجواب ہوا۔ سارا دن ملازم اسے سنبھالتے ہیں۔ وہ چپ رہا۔ سفیر نے اب اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ تمہیں فیصلہ کرنا ہی ہوگا۔ شاذل خاموش بیٹھا رہ گیا۔ گل ویلفیئر ہائی اسکول کی لائبریری کے لیے شہر سے کتابوں کی ڈونیشن کا ایک اور ٹرک بھیجا گیا تھا۔ اس بار علمی و ادبی کتابیں پاکستان کے مختلف شہروں سے ڈونیٹ کی گئی تھی۔ کلاس ٹیچر مس فرزانہ نے اسکول لائبریری میں نئی کتابوں کی ترتیب و ترکیب اس کے ذمے سونپ دی۔ بریک ٹائم وہ لائبریری ہال میں چلی گئی۔ اس نے کارڈ میز پر رکھا تو مادام فرح نے اسے جانے کی اجازت دے دی۔ وہ لائبریری ہال میں کتابوں کی کئی ریکس کو بغور دیکھتی پیچھے چلی گئی۔ اس کی بائیں جانب دیوار گیر کھڑکیاں تھیں، جن کے اس پار دھند میں لپٹا سبزہ کتا نظر آ رہا تھا، اور وہ عالیشان بورڈ بھی جس پر گل ویلفیئر ہائی اسکول لکھا ہوا تھا۔ اس نے رخ موڑ کر اطراف میں نگاہ دوڑائی۔ کئی کارٹنز پیک شدہ حالت میں جوں کے توں رکھے گئے تھے۔ سینئر کلاس کی دو لڑکیاں سامنے والے ریک میں کتابیں سیٹ کر رہی تھی اور اتنی مدھم آواز میں باتیں کر رہی تھی کہ سرگوشی تک کا گمان بھی نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے کارٹن کھول کر کتابیں نکالی، ان کے ناموں کی رائٹر کی لسٹ بنائی، ریک کا نمبر لکھا اور پھر ترتیب سے اردو کی الگ اور انگریزی ادب کی کتابوں کو الگ سے رکھنے لگی۔ رکھنے سے پہلے وہ کتاب ہاتھوں میں لے کر اس کی سلامتی کا جائزہ ضرور لے لیتی۔ اگر کوئی ورق پھٹا ہوا ہو تو ٹیپ سے جوڑنا بھی ضروری تھا، مگر سچ شکر کہ کتابیں سبھی اچھی حالت میں تھیں۔ ان پر نہ کوئی ضرب تھی، نہ کوئی عرق تھا، نہ ہی لکیر۔ کسی نے لے کر نمائش کے لیے ہی رکھ دی ہوں گی، اس نے سوچا۔
پھر اس نے دوسرا کارٹن کھولا، نئے سرے سے جانچ شروع کی، ترتیب شروع کی۔ ایک کتاب ہاتھ میں لے کر ورق گردانی کرنے لگی تو ایک پوسٹر کتاب کے بیک سائڈ سے پھسل کر قدموں میں جا گرا۔ کرسی دھکیل کر وہ پیچھے ہو گئی، جھک کر اٹھاتے وہ ایک دم سے رک گئی۔ فولڈ کیا ہوا پوسٹر پھٹا ہوا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے ابتحال؟ مادام فرح کی آواز پر وہ ایک دم سے چونکی اور اسی سرعت سے وہ صفحہ اس نے اپنے ہاتھوں میں لیا، مگر وہ پھر بھی چھوٹ گیا۔ آئی ایم سوری، کچڑا ڈسٹ بن میں۔ وہ گھور کے چلی گئی۔ اس نے انہیں صرف جاتے ہوئے دیکھا، پھر سانس روک کر وہ صفحہ اٹھا لیا۔ آن کے آن میں چند منظر اس کی آنکھوں میں گھومے۔ وہ ایک پل کو ٹھٹکی، پھر اس نے فولڈ کیے ہوئے صفحے کو آہستگی سے کھولا۔ وہ ایک ہینڈسم سے بائیکر کا پوسٹر تھا جو کسی میگزین کے صفحے سے پھاڑا گیا تھا۔ اپنا ہیلمٹ داہنے ہاتھ میں لیے، سیاہ و سرخ امتزاج کے ٹریک سوٹ میں ملبوس، سنہری آنکھوں میں کامیابی کی چمک لیے، لبوں پر فاتحانہ مسکراہٹ سجائے، وہ سر اٹھائے کھڑا تھا۔ اس کے ٹریک شرٹ پر 3 حرف میں وان کا لوگو چمک رہا تھا۔ اس نے وہ صفحہ ایک طرف رکھ دیا، کتاب کے بقیہ صفحے پلٹے۔ آخر کور پر کچھ لکھا تھا، حسین تاشفین کی طرف سے بریرہ عبید کے لیے، ہیپی برتھ ڈے۔ اس نے پھر دوسری کتاب نکالی، تیسری، چوتھی، وہ تمام کتابیں کسی بریرہ کو ایک ہی شخص کی طرف سے گفٹ کی گئی تھی، حسین تاشفین کی طرف سے۔ اسکول کے ہال اور پلے گراؤنڈ میں اچانک گھنٹیاں بجنے لگیں تو اس نے چونک کر سر اٹھایا، پھر وہ صفحہ فولڈ کر کے اپنے سویٹر کی جیب میں ڈال لیا۔ ابھی کام باقی تھا، سو کارٹن دیوار کے ساتھ لگا کر وہ باہر چلی آئی۔ ہال سے گزر کر سیڑھیوں کا رخ کرتے اس کی سماعت سے سینئر کلاس کی لڑکیوں کی آوازیں ٹکرانے لگیں۔ لڑکیاں پرجوش سی کہانی کو ڈسکس کر رہی تھی، سوال اٹھا رہی تھی، جواب دے رہی تھی۔ اسی لیے تو تاشا جی میری موسٹ فیوریٹ رائٹر ہیں۔ وہ کلاس میں داخل ہوئی تو ایک ڈسکشن وہاں بھی چل رہی تھی۔ لڑکیاں گروپ بنائے تاشا جی کی اشاعت کردہ نئی قسط پر بات کر رہی تھی۔ وہ انہیں مکمل نظر انداز کرتی اپنی میز پر جا بیٹھی۔ اسی لمحے اردو کی ٹیچر کلاس میں داخل ہوئی۔ لڑکیاں فوراً اپنی کرسیوں پر جا بیٹھی۔ ایک نے کہا، کھڑکی سے باہر سرسبز میدان پر ڈالتے ہوئے ابتحال نے بیگ سے کتاب نکال لی تھی اور یکسوئی سے اردو کی مس کی بات سننے لگی تھی۔ رمشا اسی وقت اس کے برابر میں آ بیٹھی۔ آج بھی اس نے اسکارف نہیں اتارا تھا۔ قلم ہاتھ میں لیے ابتحال نے ذرا سی گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ سویٹر کے آستین سے جھانکتے اس کے ہاتھ پر جگہ جگہ نیل اور زخم پڑے ہوئے تھے۔ وہ آستین کو کھینچ کھینچ کر زخموں کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ابتحال نے گہری سانس بھر کر نگاہ ہٹا لی۔ لاؤنج میں نیم دراز دلربا کی آنکھ موبائل کی اس مخصوص رنگ ٹون پر کھلی تھی جو اس نے فیضان کے لیے لگا رکھی تھی۔ ہڑبڑا کر اٹھتے ہوئے اس نے فوراً سے کال ریسیو کر لی تھی۔ ہیلو فیض۔ اس کے سامنے صوفے پر رابعہ ہاتھ میں ٹیبلٹ لیے بیٹھی تھی۔ دلربا کو اس کی موجودگی کا فوراً احساس ہوا تھا۔ یہ کیا طریقہ تھا؟ تم نے مجھ سے بات کیوں نہیں کی؟ چہرے پر غم و خوشی، ناراضی کے ملے جلے تاثرات تھے۔ وہ اسی وقت اٹھ کر باہر چلی گئی۔ رابعہ نے اسے گلاس ڈور دھکیل کر باہر لان کی طرف جاتے دیکھا، پھر نگاہیں ٹیب پر گڑا لیں۔ اسی لمحے دردانہ سیڑھیاں اتر کر نیچے آ گئی۔ کیا ہو رہا ہے؟ تاشا جی جسٹ ڈراپڈ اے نیو ایپیسوڈ ممی، خوشی اور یکسانیت کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ اس نے کہا۔ دردانہ نے مسکرا کر سر کو جنبش دی اور اسی لمحے اس کی نگاہ شیشے کی دیوار کے اس پار دلربا پر پڑی۔ انداز سے لگتا تھا وہ جیسے غصہ اور ناراضی دکھا رہی ہو، ڈانٹ رہی ہو۔ کئی ایک بار اس نے آنسو بھی پہنچے۔ دردانہ کی بھویں حیرت سے اٹھ گئی۔ دلربا رک کر کچھ سن رہی تھی۔ نفی میں سر ہلاتے اس نے پریشانی کا اظہار کیا تھا، مگر دوسری جانب کی گفتگو طویل ہو رہی تھی۔ وہ کافی دیر تک کچھ سنتی رہی، پھر اس بات میں سر ہلاتے وہ لان چیئرز پر جا بیٹھی تھی۔ اب اس کی پشت دردانہ کی طرف تھی۔ دردانہ کی پرسوچ نگاہیں کافی دیر تک اس کی پشت پر جمی رہی، پھر وہ سر جھٹک کر سامنے صوفے پر آ بیٹھی۔ عربیہ؟ اس نے کچھ یاد آ جانے پر پکارا، مگر عربیہ چہرے پر خوف اور دہشت کے تاثرات لیے کہانی میں غرق تھی۔ اوہ گاڈ، اب کیا ہوگا؟ کہانی کے ساتھ ساتھ وہ اپنے ریاکشن بھی دے رہی تھی۔ اسے کام بتانے کا ارادہ ترک کر کے وہ خود ہی کچن میں چلی گئی۔ عربیہ کے ٹیب سے جھلکتی تاشا جے کے ویب سائٹ پر ویوز کا گراف مسلسل بڑھتا جا رہا تھا۔ قسط کے نیچے کمنٹس کی بھرمار ہو رہی تھی۔
شہر ایبٹ آباد میں گردیزی حویلی کے وسیع و عریض لان میں خوردرو پودوں اور گھاسوں کی کٹائی کا کام جاری تھا۔ دور تحت نگاہ بلند فصیل نما دیواروں کے اس پار اونچے لمبے درخت نظر آتے تھے، اندر فوارے اور باغیچے تھے، پتھروں کی روش اور گاڑیوں کے لیے پوچھ بھی تھا۔ اپنی گاڑی سے اتر کر پتھریلی روش پر چلتے تیمور گردیزی نے سب سے پہلے ان عالیشان گاڑیوں کو دیکھا جو سامنے ہی کھڑی تھی۔ سیڑھیاں چڑھتا وہ حویلی کے اندر داخل ہو چکا۔ حویلی کیا تھی، قدیم و جدید کا امتزاج لیے مغلیہ دور کا کوئی محل۔ اس کے تابعدار ملازمین کی ایک فوج تھی جو اپنے ہر کام چھوڑے اس کے استقبال کے لیے حاضر ہو چکی تھی۔ وہ خلیل گردیزی کا پوتا، ان کی پوری جائیداد اور سیاسی نشست کا اکلوتا وارث تھا۔ ملک بھر میں اس کی کافی شہرت تھی، اندرون اور بیرون ملک کئی کاروبار تھے، زمینیں اور جائیداد تھی، پیسے کی خوب ریل پیل تھی۔ اس نے گل فاؤنڈیشنز کے تحت کئی اسکول اور ہاسپٹلز بنا رکھے تھے۔ کئی تعمیراتی کام اس نے ایبٹ آباد کے گرد و نواح میں مختلف قصبے اور گاؤں میں شروع کر رکھے تھے۔ اس کا ہر کام ایک طے شدہ منصوبے کے تحت چلتا اور وہ اپنے ہر پروجیکٹ پر خاص نظر بھی رکھتا۔ دادا کی نسبت اسے بہت سے فیصلوں اور احکامات کی بدولت کافی پذیرائی ملی تھی۔ اسے انٹرویو کے لیے ٹی وی پر بلایا جاتا تو ریٹنگ چڑھ جاتی، جس جلسے میں اس کی شرکت متوقع ہوتی وہ ہال بھر جاتا۔ ایک کامیاب زندگی کا خاکہ کیسا ہونا چاہیے، اس خاکے پر تیمور گردیزی فٹ بیٹھتا تھا۔ دنیا اسے ایسے ہی دیکھتی تھی، مکمل، بے عیب، پرفیکٹ۔ سیڑھیاں عبور کر کے اپنی عالیشان بیڈ روم میں داخل ہوتے اس نے لکڑی کا بھاری انکش دروازہ اپنے پیچھے بند کر دیا۔ شال اس نے کندھے سے ہٹا کر صوفے کی طرف اچھال دی۔ وسیع و عریض کمرے میں جہازی سائڈ بیڈ پر اور اس کے مشرقی سمت دیوار گیر کھڑکیاں، اور ان کھڑکیوں سے جھلکتی تیز روشنی رات میں چمکتی ہیڈ لائٹ سے مشابہ ہو گئی۔ اس کی آنکھیں ایک بار پھر چندیا گئی، پلکیں جھپکا کر اس نے خشک لبوں کو تر کیا۔ گردن کی رگوں میں ابھار پیدا ہوا، پیشانی پر قطرے چمکے۔ اس کی چال کا وہ سارا اعتماد اور مضبوط تھی، کمرے کے اندر ایک دم سے فنا ہو چکی تھی۔ گہری سانس لیتے، دائیں سے بائیں 2-4 چکر کاٹتے وہ صوفے پر بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں سے بے چینی ترشح تھی اور چہرہ اضطراب چھایا تھا۔ چند لمحے ہی گزرے تھے کہ موبائل بج اٹھا۔ اس نے جیب سے نکال کر نوٹیفیکیشن دیکھا، پھر میسج کھول لیا۔ "You did an amazing job today. So proud of you." موبائل اس کے ہاتھ میں لرز گیا۔ اپنے آپ کو سنبھالتے اس نے موبائل رکھ دیا اور اپنا سر دونوں ہاتھوں پر گرا لیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ایک کے بعد ایک کئی مناظر چلنے لگے تھے، کانوں میں کئی آوازیں گونج رہی تھی۔ اس کا سر جھکا رہا اور نگاہیں فرش پر جمی رہیں۔ کھڑکیوں کے اس پار ایبٹ آباد کا آسمان اپنی وسعتوں میں سیاہ بادلوں کو ہر جانب پھیلانے لگا۔ سورج اب چھپ گیا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں ابھی بھی کچھ چھپ رہا تھا۔ مجھے لگتا ہے کہ آج کا ایپیسوڈ ہمیں یہیں روک دینا چاہیے۔ ابھی کافی سارے پیجز بچے ہوئے ہیں، اور اگر میں نے ابھی ان کو ریڈ کیا تو پھر ایپیسوڈ بہت زیادہ لمبا ہو جائے گا۔ ایک دن میں مجھ سے اتنے لمبے ایپیسوڈ کی ایڈیٹنگ نہیں ہوتی، تو بہتر ہے کہ میں آج کے ایپیسوڈ کو یہیں تک رہنے دوں۔ کل میں پکا کوشش کروں گی کہ اگلا ایپیسوڈ میں کل ہی دے دوں، آپ کو ذرا بھی ویٹ نہ کراؤں۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ ناول ہے بہت شاندار، پڑھ کر ہی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ لکھا ہے کسی ماہر رائٹر نے، ایویں ہی کسی نے نہیں لکھ دیا۔ ناول پر ہم پوری بات کریں گے اگلے ایپیسوڈ میں، اگلے ایپیسوڈ کے اینڈ میں۔ جب ہمارا یہ ایپیسوڈ فنش ہوتا ہے تو ہم ریویو دیں گے کہ کیا بات تھی، کیا بات نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، ہم ملیں گے کل نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹس کریں، مجھے دعا میں یاد رکھیں۔ اوکے، ٹاٹا، بائے۔